معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر میں تجھ کو کتنا محبوب ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے میری جان پیاری ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ آپ پیارے ہیں۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، ابھی تک تجھے اپنی جان سے مجھ محمد علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضور نے جواب دیا، اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، اس دنیا و ما فیہا، سب سے زیادہ جب تک مجھ محمد سے پیار نہیں کرو گے تو مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب میری جان سے بھی تم زیادہ مجھے محبوب لگنے لگے ہو۔ کون عمر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرمائے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتا۔ فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر ابن خطاب نبی بنتا۔ معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے مختصراً ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر موجود ہیں، کمرے کے صحن کے اندر بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور کی خدمت کر رہی تھی، اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، میں نے آسمان کو دیکھا، کھلا آسمان، کسی جگہ پر کوئی گرد و غبار نہیں، بڑا صاف ماحول ہے، چاند اپنی چمک دکھا رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ میں نے ستاروں کی طرف دیکھا تو مجھے ان گنت ستارے معلوم ہوئے۔ میں نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایسا صحابی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، میرے اصحاب میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس اور عظیم صحابی ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضور نے جواب دیا، پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرہ غیر مطمئن نظر آ رہا ہے، چہرے پہ پریشانی کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا، ابھی تک آپ کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ آپ میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیں گے کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، فرمایا، عائشہ، تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، تیری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو نے سوچا کہ میرے ابا کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں،
عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف وہ نیکیاں جو 3 دن رات مجھ محمد کے ساتھ غار ثور کے اندر گزارے ہیں، صدیق اکبر کی وہ 3 دن اور 3 راتوں کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر کی 3 راتیں عمر کی ساری زندگی، صدیق اکبر کی 3 راتیں وہ عمر کی ساری زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہر صحابی کے بارے میں بڑا ہی خوبصورت دفاع کیا، بہت ہی قیمتی عظمتیں بیان کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرمائے اور ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق دیں جو قرآن بھی چاہتا ہے، حضور کا فرمان بھی چاہتا ہے۔ وہ محبت کیا ہے کہ مال، اولاد، جان، والدین، اس کائنات کی تمام چیزیں ایک طرف، حضور کی محبت ایک طرف، تو حضور علیہ السلام کی محبت والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ حضور کی محبت ہم کو زیادہ ہونی چاہیے، اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، والدین سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، مال سے بھی، بیوی سے بھی، تمام چیزوں سے ہم کو حضور کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔